میرے حضور علیہ السلام کے روضہ انور کے سامنے ایک بزرگ بیٹھا تھا، وہ زاروں قطار رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ سفید داڑھی والا بابا میرے حضور کے روضہ انور کے سامنے زاروں قطار تڑپ رہا تھا، زاروں قطار رو رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز گونجتی گئی۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے اس بابا جی کے رونے کی آواز سنی تو میں بابا جی کے قریب آیا، میں نے بابا جی کے ہاتھ پکڑا، بوسہ دیا، میں نے کہا بابا جی مجھے اتنا تو بتا دو، کس بات نے تجھے آج اتنا رلا دیا ہے، کس بات نے تجھے اتنا تڑپا دیا؟ آگے بزرگ نے جو کہانی سنائی وہ دل کے کانوں سے سننے والی کہانی ہے، وہ دل کے کانوں سے سننے والی داستان ہے۔ کہا بیٹا میں رو اس لیے رہا ہوں، میں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ میرے علاقے میں فوت کی ہو گئی، کوئی شخص فوت ہو گیا، مجھے اطلاع ملی کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے۔ یہ حضور کے روضہ انور کے سامنے زاروں قطار روتا ہوا بابا یہ کہانی سنا رہا ہے۔ کہتا ہے بیٹا میرے علاقے میں فوت کی ہوگی، مجھے پتا چلا کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، نوجوان تھا فوت ہو گیا ہے۔ کہتا ہے بیٹا میں اٹھا کہ جاؤں جنازہ پڑھنے، میں جیسے ہی اس کی بستی کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ جنازہ گاہ کی طرف جا رہا تھا، قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ کہتا ہے بیٹا میں بھی جنازے کے ساتھ ہی چل پڑا، آگے آگے لوگ میت کو اٹھا کے جا رہے تھے۔ کہتا ہے بیٹا میں بھی میت کے قریب سے ہی جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے، کتنا 5 سال کا بچہ ہے، وہ دوڑتا ہوا میت کے آگے آگے جا رہا ہے۔ ایک نوجوان گیا، اس نے بچے کو اٹھایا، پیچھے کیا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ دوڑتا ہوا پھر آگے چلا گیا، آگے بھاگتا جا رہا ہے، سارے لوگ میت کے پیچھے ہیں، اللہ اکبر، لیکن یہ بچہ آگے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ پھر ایک شخص گیا، اس نے اس بچے کو اٹھایا، کہا بیٹا پیچھے آ جاؤ، پیچھے آیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے دوڑتا جا رہا ہے۔ سارے لوگ غم کی نظروں میں اس بچے کو غور غور سے تک تک کے دیکھ رہے ہیں۔ خیر یہ جنازہ گاہ تک پہنچا، 4 پائی کو نیچے رکھا، جب امام صاحب نے نیت سنائی، طریقہ دعائیں سنائی تو میں نے دیکھا وہی بچہ پھر میت کے قریب سرانے پہ کھڑا ہے، وہ کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو، کبھی اس کو۔ ایک شخص گیا، اس بچے کو اس نے اٹھایا، پیچھے لے کے آئے، امام صاحب نے جنازہ پڑھایا، سلام کے فوراً بعد وہ بچہ پھر دوڑ کر آیا، میت کے سرانے پہ کھڑ گیا۔ اللہ اکبر، میں دیکھتا رہا بچے کو، لوگوں نے میت کو اٹھایا، قبر تک لے کے گئے، میت کی تدفین کی، تو میں نے پھر اس بچے کو دیکھا کہ بچہ کبھی میت کو دیکھتا ہے، کبھی لوگوں کے چہروں کو دیکھتا ہے، 5 سال کا بچہ ہے، کتنا، کبھی میت کو دیکھتا ہے، کبھی لوگوں کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ خیر لوگوں نے تدفین کی، تدفین کرنے کے بعد سارے لوگ گھر کی طرف چل پڑے، میں بھی آہستہ آہستہ، میں بزرگ تھا چل نہیں سکتا تھا بیٹا، آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ اب آگے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ کہتے بیٹا میں جا رہا تھا، وہی بچہ میرے قریب سے گزرا، جب وہ میرے قریب سے گزرا تو میں نے اسے پکڑ لیا، او بچے ادھر میرے پاس آ، میری بات تو سن۔ کہا جی بابا کون سی بات ہے؟ کہا بچے تو اتنا شرارتی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تیرے باپ نے تجھے سکھایا نہیں ہے کہ پہلے تو بچے جنازے کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، جاتے بھی ہیں تو پیچھے پیچھے جاتے ہیں، تو آگے آگے چلتا رہا، شرارتیں کرتا رہا، جب وہ شخص تجھے اٹھا کے پیچھے آیا پھر تو آگے بھاگ گیا۔ اس طرح نہیں کیا جاتا بیٹے،
तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं है, चल मैं तेरे बाप से तेरी शिकायत लगाता हूँ, चल मैं अभी तेरे बाप को कहता हूँ। वो बच्चा पहले तो बाबा जी की बातें सुनता रहा। जब उस बाबा जी ने कहा बच्चे चल मैं तेरे बाप से तेरी शिकायत करता हूँ, तो बच्चे की चीख निकल गई। बच्चा रोकर कहने लगा बाबा जी शिकायत किससे करोगे, जिसको तुमने दफन किया है वो कोई और नहीं था, वो मेरा बाप ही था। वो बाबा जी कहते हैं जब उस बच्चे ने कहा जिसको तुमने दफन किया है वो कोई और नहीं वो मेरा बाप ही था, कहता है बेटा मेरे पांव से जमीन निकल गई। कहता है फिर मुझे उस नबी की तड़पती हुई दास्तान याद आई कि जब मेरे करीम नबी की उम्र 6 साल की थी, अबवा के मकाम पर मेरे करीम नबी अपनी माँ के साथ जा रहे थे। जब अबवा के मकाम तक पहुंचे तो सैयदा आमिना मेरे करीम नबी की अम्मी जान की तबीयत अशद खराब हो गई। अल्लाह अकबर। जब तबीयत खराब हुई सैयदा आमिना को पता चला कि अब मौत का फरिश्ता आ गया है, अब मेरी रूह निकलने वाली है, तो सैयदा आमिना ने मेरे करीम नबी 6 साल की उम्र है मेरे नबी की, मेरे करीम नबी के सर पे हाथ रखा, कहा बच्चे ओ मेरे बेटे हर बाकी ने फना हो जाना है, हर नई ने पुराना हो जाना है। बेटे मुझे लगता है मौत का फरिश्ता आ गया है, मेरी रूह निकलने वाली है। बेटा मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ पर मेरा जिक्र नहीं मिटेगा। क्यों? इसलिए कि मैं तेरे जैसा साफ और सुथरा बेटा छोड़ के जा रहे। ये कहते हुए माँ की रूह परवाज कर गई। अरे मेरे करीम नबी की माँ सैयदा आमिना जमीन पे लेटी हुई है। 6 साल मेरे करीम नबी माँ के हाथ पकड़ते हैं, हाथ चूमते हैं, कहते अम्मी बोलो। बोलती क्यों नहीं हो? माँ खामोश है। कहते अम्मी मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? माँ खामोश है। माँ ने जवाब ना दिया। वहीं सैयदा आमिना की तदफीन की गई। उम्मे ऐमन भी साथ थी। उम्मे ऐमन सैयदा आमिना की कनीज थी, घर की नौकरानी थी। उम्मे ऐमन ने मेरे करीम नबी 6 साल मेरे नबी को उठाया, घर की तरफ लेके जा रही है। मेरे करीम नबी ने उम्मे ऐमन को गले लगाया तो इतना ज़ारो कतार रोए, इतना ज़ारो कतार रोए कि सारा रास्ता रोते ही रहे। 6 साल की उम्र है मेरे नबी की। जब उम्मे ऐमन मेरे करीम नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके घर गई तो मेरे करीम नबी को आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में बिठा दिया। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरे नबी की वालिदा मोहतरमा सैयदा आमिना फौत हो गई है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे करीम नबी को गले लगाया तो ज़ारो कतार रोए, तड़पते रहे, रोते रहे। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने कहा है उम्मे ऐमन ये मेरा बेटा है, तूने इसका खास खास ख्याल रखना है। उम्मे ऐमन आपके घर की नौकरानी थी, तूने इसका खास खास ख्याल रखना है। उम्मे ऐमन ने फिर मेरे नबी का इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा कि मेरे करीम नबी खुद फरमाते हैं कि मेरी माँ के बाद उम्मे ऐमन मेरी माँ है। फिर अभी 2 साल गुजरे ही नहीं थे कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। जब अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो सारा मक्का जनाजे में उमड़ आया। लोगों की जहां तक नजरें जाती थी आदम ही आदम नजर आता था। लेकिन उस जनाजे में लोगों ने एक 8 साल बच्चे को देखा जो दीवारें पकड़ पकड़ के ज़ारो कतार रो रहा था, कह रहा था या रब बाप का साया तो तूने पहले ही छीन लिया था, एक माँ थी वो भी तूने छीन ली, एक दादा रह गया था जो मेरी परवरिश कर रहा था, आज उसका भी जनाजा निकल के जा रहा है। फिर आप चाचा की किफालत में आए, चाचा ने आपकी परवरिश की। कुछ अरसा गुजरा, चाचा का भी इंतकाल हो गया। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के लम्हे गुजरते गए। अल्लाह अकबर। फिर एक वक्त आया
مکہ والوں نے میرے کریم نبی کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مکے والوں نے میرے کریم نبی کو پتھر مارے، میرے کریم نبی کے راستے پر اوگریاں ڈالی، میرے کریم نبی کے گھر کوڑے پھینکتے رہے۔ اللہ اکبر، دردناک انہوں نے سلوک کیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر میرے کریم نبی نے طائف کا سفر شروع کیا۔ جب طائف کا سفر شروع کیا تو طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا۔ میرے نبی نے جب طائف کا سفر شروع کیا تو طائف والوں نے بھی دردناک سلوک کیا۔ میرے کریم نبی کے سر پہ پتھر مارے۔ اللہ اکبر، میرے کریم نبی ایک قدم اٹھاتے، طائف والے دوسرے قدم پہ پتھر مارتے۔ میرے کریم نبی جب دوسرا قدم اٹھاتے پھر وہ پہلے پیر پہ پتھر مارتے۔ میرے نبی درد سے بیٹھ جاتے۔ جب میرے کریم نبی درد سے بیٹھ جاتے تو دو ظالم آتے، وہ پھر میرے کریم نبی کو اٹھا کے پھر میرے کریم نبی کی ہاں درد بھرا سلوک کرتے۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ ایک ظالم نے، کافر نے میرے نبی کو پتھر مارا، میرے نبی کا دانت مبارک شہید کر دیا، میرے نبی کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ اے عذاب کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے۔ میرے کریم نبی کو آ کے عرض گزار ہوئے، حضور اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے میرے حبیب، اگر کہو تو ان کافروں کا ستیہ ناش نہ کر دیں، اگر کہو تو دونوں پہاڑ آپس میں جوڑ کر ان کافروں کا نام و نشان ختم نہ کر دیں۔ اللہ اکبر، صحابہ نے بھی یہی کہا۔ عرض گزار ہوئے، بندہ نواز آپ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ ان کے حق میں بد دعا کریں کہ اللہ ان کا ستیہ ناش کر دے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اے میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، میرے کریم نبی کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی ہے، میرے نبی کے پاؤں مبارک خون سے تر ہو گئے ہیں۔ میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ نے کہا ابھی نبی بد دعا کریں گے، ابھی ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا، ہے میں قربان جاؤں۔ جب میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو ایک دم لبوں سے آواز آئی، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ دنیا میں اتنا کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کے لیے رویا ہے تو صرف آنسو بہا بہا کے، میں قربان نہ جاؤں اپنے کریم نبی کے نام پہ کہ میرے کریم نبی امت کے لیے جب بھی رویا ہے خون کے آنسو رویا ہے۔ اور میرا نبی قیام میں ہے تو امت یاد ہے، میرے نبی رکوع میں ہے تو امت یاد ہے، میرے نبی سجدے میں ہے تو امت یاد ہے، اے صبح ہے تو ربی حبلی امتی زبان پہ ہے، شام ہے تو ربی حبلی امتی زبان پہ ہے۔ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، اور کوئی ایسا پیار کرنے والا پہلے مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنی محبت کرنے والا بھی ملے گا جو کہے اے میرے امتی، کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے۔